بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سلمان دورانی، آپ یوٹیوب فیس بک اور ایکس دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک چیز آپ کی توجہ دلانی تھی ایک چیز کے اوپر۔ کل نون لیگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیجز ہیں اور جو کچھ ٹلٹڈ صحافی ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے لیکن نون لیگ صحافی ونگ کہا جاتا ہے ان کو، انہوں نے ایک سروے پیش کیا اور وہ متواتر شیئر ہو رہا تھا کل، تو میں نے کہا آپ سے آج اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے اپنی ٹویٹر پہ پھینکی اور میں نے پوچھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو آج جو سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ ابو ذر فرقان ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر سے ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ جو ادارہ یہ جو شو کر رہے ہیں سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، مطلب یہ کہیں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کی کوئی رجسٹرڈ ویب سائٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس پر تحقیق کی ہوگی ظاہرہ انہوں نے، اور پھر انہوں نے شیئر کیا۔ دین آئی شیئرڈ، میں نے کہا کہ اگر تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر تو دوبارہ پڑھے گئے، اس کا مطلب ہے ان کے دعوے کے مطابق، ابو ذر فرقان کے مطابق، تو فوراً جو ہے وہ جس شخص کا انتظار تھا وہ شخص آ گیا اور یہ جال بچھایا گیا تھا کسی شخص کے لیے۔ فرحان ورک بھائی فوراً آئے اور انہوں نے ویب سائٹ کا لنک دیا اور انہوں نے کچھ وضاحت کی اس کی۔ ظاہر ہے اب جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے وہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے تکنیکی مسائل ابھی بھی موجود ہیں، وہ سوال جن کا جواب جو ہے فرحان ورک بھائی ابھی تک نہیں دے پا رہے۔ ان میں سے سب سے اہم سوال، ایک تو یہ پرسنٹیج کا سوال بڑا اہم ہے، یہ جو کل اٹھایا گیا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک 100% کے اس اسکیل کے اندر 63% ایک شخص کو، 57% دوسرے، اور 50% اور 45% تیسرے اور چوتھے آدمی کو آپ اسکیل کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ گرافک، آپ خود ادھر موازنہ کیجئے اور آپ خود جو ہے پڑھے لکھے ہیں، آپ خود بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی سروے کے اندر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھنے میں ہیلپ کیجئے، کمنٹس میں بتائیے کہ یہ کیسے ہے۔ تب تک میں آگے بڑھتا ہوں اور میں اس کی ایک اور حقیقت بتاتا ہوں اس ویب سائٹ کی۔ ادارے کا تو مجھے نہیں پتہ، صحافتی کریئر میں نے ابھی تک اس ادارے کا نام، جس کا نام سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ ہے، میں نے اس کا نام پہلی بار سنا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ادارہ 2017 میں بنا ہے اور 2017 سے یہ فنکشنل ہے۔ تو پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ آپ کا پہلا سروے ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ کے سروے کے کچھ سیمپلز موجود ہیں؟ تو اگر تو موجود ہیں تو وہ تو آنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اگر 2017 میں ہے تو پھر 2018 کا جو سیمپل ہے وہ ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم دیکھیں اور پھر اس کو جج کریں، دیکھیں کہ جی، کیونکہ ہم نے 2018 میں اس نام کے ادارے کا کوئی ایسا سروے پہلے نہیں دیکھا تھا، اب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے انٹرسٹنگ بات کہ اس ادارے کی، جو کہ 2017 میں اپنا دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے کہ جی ہمارا کام شروع ہو گیا تھا، تو اس کا جو ویب سائٹ کی رجسٹریشن ہے یہ میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر۔ رجسٹریشن جی 10/7/2023، اور یہ ہے 2025 تک اس کی ایکسپائریشن ہے۔ تو یہ پچھلے ماہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے غالباً ڈومین اس کی، ویب سائٹ کی۔ اور یہ تو ممکنہ طور پہ آپ میرے نام پہ بھی کوئی ادارہ بنا کر اسی طرح کی ویب سائٹ رجسٹر کر کے دو چار گرافک بیچ میں ڈال کے اوتھینٹک لگنا چاہیے، چونکہ بیانڈ کے سپیلنگ اس میں اچھے ہونے چاہیے۔ یہ جو بیانڈ کے سپیلنگ کی غلطی ہے یہ بھی میں آپ کو اس گرافک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر ایک بڑی بنیادی غلطی جو ہے وہ کر کے پکڑی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ تمام چیزیں آج یہ مجھے پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح سے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے لندن سے یہاں آ بھی گئے، اور عرفان صدیقی، سہیل وڑائچ بھی، میں حیران ہوں کہ وہ بھی ان سرویز کی بنیاد پر وہ اپنے کالمز لکھ رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بہت اطمینان دلا رہے ہیں کہ وہ جو ہیں اگلے الیکشنز میں جو ہیں وہ ہوں گے، پرائم منسٹر ہوں گے۔ بڑی ایزیلی وہ ٹریپ بھی ہو گئے۔ اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ بھی کسی نے غور نہیں کیا، اور کسی عقل مند آدمی نے اس پر یہ نہیں سوال اٹھایا کہ یار یہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی ایسا لنک بھی تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں اگر کسی اوتھینٹک ویب سائٹ کی ریسرچ پر اگر بات کروں، تو اس ویب سائٹ کی جو ایک الگ پیج ہوگا اس ریسرچ سے متعلق، کیونکہ ایک پوری رپورٹ ہوتی ہے، اور رپورٹ سب سے پہلے آپ کی
پرنٹ فارم میں آتی ہے اور پھر جو ہے وہ ویب سائٹ پر آتی ہے. تو آپ کو اس ٹیکنیکلی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس چیز کا لنک جنریٹ کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ نے جو ہے وہ پپس یا دوسرے اداروں کی رپورٹس جو کہ سالانہ رپورٹس ہوتی ہیں یا 6 منتھس کی رپورٹس ہوتی ہیں، ٹیررزم کے حوالے سے ہوتی ہیں، پاپولیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں، وومن رائٹس کے حوالے سے ہوتی ہیں. کیونکہ میں اس سیکٹر میں کام کر چکا ہوں، چونکہ اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے رپورٹس جو ہیں وہ مرتب ہوتی ہیں. اور اس طرح کے اداروں میں تو خاص طور پر بڑی ٹیکنیکلٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے، نمبر گیم کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں اس ادارے کے، سو کالڈ، ان کا نام بھی میں نے پہلی بار سنا ہے. ان کا کل میں ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے کل دیا ہوا ایک انٹرویو ان کا سن رہا تھا نیا دور کو، کہ ان کا جو سکیل تھا وہ 1000 لوگوں کا تھا. تو مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ کون سا ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو اوتھینٹک بولے. اوتھینٹسٹی پہ بھی ابھی میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے وہ بات مکمل نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں کون سا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایک شہر میں صرف 1000 لوگوں کا انٹرویو کرے اور اس کو سکیل بنا کر ایک پوری کی پوری رپورٹ شائع کر دے، اور اس میں بھی پرسنٹیج کا جو ایک ایوریج ہے وہ وہی غلط سیٹ کر دے. تو میں کس کی بات پر یقین کروں؟ فرحان ورک بھائی کی بات پر یقین کروں، یا اس رپورٹ کی بات پر یقین کروں، یا پھر ڈائریکٹر صاحب کی بات پر یقین کروں؟ ایک اور سوال بتا دیا جائے کہ یہ جو ادارہ، ظاہر ہے اس طرح کے ادارے اکثر این جی اوز جو ہوتی ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز یا این جی اوز کے نام پر رجسٹرڈ ہوتی ہیں حکومت پاکستان کے. ایک ظاہر ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے. تو اس میں ایسا کوئی ادارہ ابھی تک تو میری نظروں سے نہیں گزرا. ایک بار پھر آپ چیک کر لیجئے گا، سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ، کیونکہ یہ میں اکیلا کام نہیں کر رہا، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی یہ ڈھونڈتا ہوں، آپ بھی ڈھونڈیے کہ ایسا ادارہ حکومت پاکستان کے انڈر کس اس قانون کے تحت جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کس لائسنس کے تحت کام کر رہا ہے. ان کا لائسنس نمبر، ان کا رجسٹریشن نمبر بھی موجود ہوگا. جس طرح کہ اسلام آباد میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی اپنی ایک شناخت ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. پلڈاٹ ہے، پلڈاٹ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. پپس الگ ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے ٹیررزم پہ. لیکن دے آل آر دا رجسٹرڈ اینٹیز. تو اس کا رجسٹریشن نمبر ہونا بڑا ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، میں جاتے جاتے آپ سے ایک اور چیز آپ کو پٹ کر دوں، آپ نے اس چیز کو ٹو ضرور کرنا ہے. دیکھیں، ہاں، کوئی بھی ادارہ اگر ہوتا ہے وہ کئی سال سے اپنی محنت کر کے وہ بنا ہوتا ہے، اس نے اپنا پورا فیلڈ ورک کیا ہوتا ہے. تو یہ پوچھنا بالکل مت بھولیے گا کہ اگر 2017 میں آپ آئے ہیں تو 2018 کے الیکشنز کا سروے کہاں ہے، 2019 کا کہاں ہے، 2020 کا کہاں ہے، 2021 کا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ ادارے سالانہ رپورٹ اپنی جاری کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. کچھ اور فیکٹس اگر ملتے ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.